ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے جس نام سے بھی پکارو اس کے سارے نام بڑے اچھے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور نماز نہ اونچی آواز سے زیادہ پڑھا کرو اور نہ ہی زیادہ آہستہ آواز سے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان میں کوئی راستہ تلاش کریں۔ میرے بھائیوں، جو کفار مکہ تھے نا، بڑی نفرت کرتے تھے رحمان نام سے۔ وہ کہتے تھے رحمان کیا چیز ہے، ہم نہیں پہچانتے کسی رحمان کو۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ رحمان کو سجدہ کریں، وہ کہتے ہیں کون سا رحمان؟ اور یہ رحمان نام کا تذکرہ انہیں بدکنے میں اور زیادہ کر دیتا ہے، یعنی رحمان نام سے بڑی چڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، جب غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر آیا شرائط لکھنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے جو وہ عہد نامہ تھا اس کے اوپر سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے جب دیکھا نا بسم اللہ، بدک گیا، کہنے لگا یہ کہ آپ نے لکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ ہم رحمان کو جانتے ہیں نہ رحیم کو جانتے ہیں، یہ لکھو کہ بسمک اللہم، شروع اللہ کے نام سے، ہم نہیں رحمان کو جانتے۔ اور حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم کیا ارشاد فرمایا میرے رب کے 99 نام ہیں، اور اللہ رب العالمین کے جو بندہ یہ نام یاد کر لے داخل الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ 99 نام جو یاد کر لیتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی ماحول ایسا بنانا چاہیے گھروں کے اندر، خود جب ہمیں یاد ہوں گے نا یہ نام، پھر ہم اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ نام یاد کریں۔ تو جب نام یاد ہو جائیں گے، یہ ایک موٹی سی مثال ہے کہ دیکھیں ہمیں ہماری گلی کے اندر کوئی بندہ آ جائے نا کہ فلاں کہ میں نے گھر جانا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں بھئی اس کی قوم کیا ہے، قوم اس نے بتائی، اس کو وہ فلاں بن فلاں کا پوچھ رہے ہیں، جی فلاں بن فلاں کا، ہمیں اس کا نام بھی آتا ہوتا ہے، اس کے باپ کا بھی آتا ہے، بعض دفعہ اس کے دادے کا نام بھی آتا ہوتا ہے۔ گاؤں کے اندر تو پوری پیڑھیوں کو جانتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر 2-3 ہزار آدمی ہیں، وہ سب کو جانتا ہے کہ اس کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ 2-3 ہزار اس نے آدمیوں کے نام یاد کر لیے، لیکن اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیے اس کے 99 نام نہیں ہم یاد کر سکے۔ تو یہ 99 نام یاد کریں، داخل الجنہ، اور اللہ کی جنت کا ٹکٹ لے لیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، اللہ کے سارے نام ہی بڑے اچھے ہیں۔ اور پھر آگے میرا رب نے حکم دیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نماز کو زیادہ بلند نہ پڑھیے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام اور اصحاب جب مکے والے ظلم کرتے تھے نا، ان کی نظروں سے بچ کر پہاڑوں کی کھائیوں میں جا کر، وادیوں میں جا کر، غاروں کے اندر جا کر نماز پڑھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب بلند آواز سے پڑھتے نا، تو اگر مکہ کے لوگ سن لیتے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کو، تو وہ پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نماز کے اندر ہی ظلم کرتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز نہ زیادہ کیا کر۔ وہ سن کر، دوسری روایت کے اندر ہے اللہ قرآن کو اور قرآن کو اتارنے والے کو گالیاں دیتے، یعنی اللہ رب العالمین کو۔ تو جب وہ گالیاں دیتے تو میرے رب نے منع فرما دیا، فرمایا اے میرے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز اتنی بلند نہ رکھا کر کہ وہ بھی سنے، اور اتنی آہستہ بھی نہ رکھ کہ یہ جو تیرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں
تیرے ساتھی ہیں، تو اسے تعلیم لینے آتے ہیں، یہ بھی نہ سن سکے، بلکہ درمیانی آواز میں، ان کے درمیان میں راستہ تلاش کرو، نہ زیادہ بلند نہ زیادہ آہستہ۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ بعض لوگ نمازی ایسے سے انہوں نے تشہد کو زیادہ زور سے پڑھا، التحیات للہ والصلوات، اسے نا بلند آواز سے پڑھا، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور یہ جو آیت تھی نے اس کی تلاوت فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ شان نزول وہ ہے، یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، فرمایا کہ اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے روک دیا انہیں بلند آواز سے نماز پڑھنے کو۔ اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راویہ ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ تہجد کے وقت جاتے ہیں مسجد میں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی ایک طرف کھڑے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر تو اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے، وہ ذات سنتی ہے جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، اور جسے میں نے سنانا ہے وہ سن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تو اتنی بلند کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جو سوئے ہوئے ہیں نا یہ دائیں بائیں، انہیں بھی بیدار کر رہا ہوں کہ اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ تو حضرت عمر سے فرمایا عمر تھوڑا آہستہ کر لے، ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تھوڑا اونچی کر لے، یعنی درمیانہ، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانہ راستہ تلاش کریں۔ اور ہمارا دین ایسا ہے، آپ جس مرضی کام کو دیکھ لیں یہ میانہ روی کا ہی درس دیتا ہے، دین ہمیشہ میانہ روی کا، یہ نہیں ایک دن آپ اٹھے ہیں رات کے وقت تو آپ نے 20-30 نفل پڑھ لیے ہیں، پھر پورا سال بے چینتی ہے۔ ایک دن آپ اٹھے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوئے 1 بجے ہی، 1 بجے سے لے کر فجر تک قیام کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن پھر پورا سال بے چینتی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں میانہ روی، آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 2 نفل پڑھ لیں، لیکن ان میں ہمیشگی ہو، روزانہ پڑھا کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر کام میں میانہ روی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، یہ میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، اور خاص کر یہاں سے تقریباً 8 سے زیادہ مفسرین نے صحابہ کے، ائمہ اربعہ کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ جو ہے نا وابتغ بین ذلک سبیلا، نمازوں کے اندر جو حکم دیا گیا ہے یہ فرضی نمازیں نہیں ہیں، یہ نفلی نمازوں کے بارے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مکہ میں پڑھایا کرتے تھے تو وہ بھی نوافل ہی تھے، یا صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے قرآن پڑھاتے، تو کفار جو دائیں بائیں ہوتے یا ادھر سے گزرتے، وہ جب قرآن کی آواز کو سنتے کہ نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں تو وہ نعوذ باللہ گالیاں بکتے تھے۔ اسی طرح ہم یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھیوں کو مسئلے کی سمجھ نہیں ہوتی تو یہ مائک لگا لیتے ہیں نا نماز میں، تو وہ ساتھی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ مائک لگاتے ہیں تو وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تو یہ قرآن کی آیت نہیں آپ نے پڑھی ہوئی؟ تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے پڑھی بھی ہے، اسے سمجھا بھی ہے، آپ نے نہیں سمجھا ہو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو جب میں نے وہ شان نزول اور صحیح بخاری کی روایت ان کے سامنے رکھی تو پھر کہنے لگا چلیں ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی آیت کا یہ مقصد بنتا ہے، میں نے تو سمجھا مطلق ہی اونچی آواز سے اللہ رب العالمین منع فرما رہے ہیں۔
تو یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں۔ تو بھائیو، یہ مختصر سی وضاحت تھی اس آیت کی کہ اللہ رب العالمین نے جو رحمان نام ہے یہ بھی میرے رب کا پسندیدہ نام ہے، رحیم ہے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ اللہ کے جتنے نام آئے ہیں نا تو وہ سارے کے سارے نام ہی اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں۔ کفار مکہ کو اچھے نہیں لگتے تھے، وہ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے نا بعض اللہ کے ناموں کو بگاڑ بھی دیا تھا۔ جیسے اللہ لفظ ہے نا، انہوں نے اسے بگاڑ کر اپنے بت کا نام لات رکھا تھا۔ یہ لات نام اللہ کے لفظ سے نکلا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام ہے العزیز، تو انہوں نے اسے بگاڑ کر عزا نام رکھ لیا تھا اپنے بت کا۔ تو اسی طرح اللہ کی صفات کو جو بگاڑتا ہے اللہ ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ جو میرے رب کے ناموں کو صرف اللہ کو کہے میں مانتا ہوں، باقی جو سارے نام ہیں یہ 99 نام بھی میرے رب کے کوئی مختص نہیں ہے کہ صرف 99 نہیں، جتنے بھی میرے رب کے نام تو اتنے ہیں، صفات اتنی زیادہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، میں 7 سمندروں کو سیاہی بنا دوں، سارے درختوں کو کلمے بنا دوں، لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، قلم سارے ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ جتنی میرے رب کے صفاتی نام ہیں، جتنے ذاتی نام ہیں، جتنے میرے رب کے نام ہیں، سب میں سے صرف جو 99 نام یاد کر لے اس کے لیے کہ وہ داخل ہو جائے گا جنت میں۔ یہ 99 نام صرف مختص کیے ہیں جنت کے لیے، اور باقی تو میرے رب کے نام ہی بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ کے ناموں کو بگاڑے، میرے رب نے نام کو بگاڑتا ہے تو وہ بھی الحاد کرتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی صفات کو بگاڑتا ہے وہ بھی الحاد کرتا ہے، اور جو میرے رب کے کسی نام کو نہیں مانتا، ثابت ہے قرآن و سنت سے، تو وہ بھی کجروی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی تعظیم کرنے والے، اپنی ادب کرنے والے، اپنے اطاعت گزار بندے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔